السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈینٹس آف 7th کلاس، اسلامیات کی بک، پیج نمبر 30، فتح مکہ کا چیپٹر جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے فتح مکہ کا پس منظر اور اس کے بعد اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی، آگے بڑھنا، اور یہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد پھر آج ہم پڑھیں گے مسجد حرام میں داخلہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے یعنی مکہ میں داخل ہو گئے، اب مسجد حرام میں داخل ہونے لگے ہیں، خانہ کعبہ بیت اللہ، جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا اور مکہ سے ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ تو یہ آج ہم ریڈنگ کرتے ہیں، مسجد حرام میں داخلہ۔ اس کے بعد یعنی اوپر لشکر جو ہے نا وہ تشکیل دیے اور یہ کہہ دیا کہ جو بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہوگی، اور جو کوئی ہتھیار ڈال دے یعنی ہتھیار نہ آگے سے اٹھائے اس کو بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو کچھ نہیں کہیں گے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مسجد حرام خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر جب داخل ہوئے تو اس کے بعد اس کے بعد یہ سارا اوپر تفصیل اور سب ذمہ داریاں سونپنے کے بعد، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مکہ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی، قصوہ اونٹنی تھی، اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی، یعنی ان کے پاس چابی چلی آ رہی تھی ان کے خاندان کے اندر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی لی، خانہ کعبہ کو بیت اللہ کو کھولا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 300 بت رکھے ہوئے تھے، یعنی اس وقت ابھی خانہ کعبہ کے اندر بت موجود تھے نبیوں کے، یعنی کسی نبی کا بنا لیا، کسی نبی کی جو ہے نا وہ ڈمی بنا لی، بت بنا لیا، تو یہ صورتحال تھی۔ اب ادھر کویشچن بنتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیسے کیا، طواف کیسے کیا؟ تو اس کا آنسر بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے سٹارٹ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہاں تک اس کا آنسر بنتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور ادھر تک کویشچن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیسے کیا؟ انصار مہاجرین کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد آگے طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ سے چابی لی، آپ کے ہاتھ میں کمان تھی بیت اللہ کے اندر۔ اب یہ کویشچن بنتا ہے، کویشچن یہ بنتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر کتنے بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر؟ تو آپ اس کا آنسر دیں گے، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360۔ تو یہ کویشچن بنے گا کہ بیت اللہ کے اندر کتنے بت تھے، تو اس کا آنسر ہے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ 2 کویشچن ہو گئے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے، ٹھیک ہے۔ کویشچن بنے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں کیا تھا اور آپ نے بتوں کو کس سے توڑا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، یہ اتنا جملہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ 3 کویشچن بن گئے ہیں۔ نمبر 1، نبی وسلم نے طواف کیسے کیا، ادھر تک آنسر ہے شروع سے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کیا تھی اور نبی وسلم نے اس کے ساتھ بت کس سے توڑے، پھر ہے بیت اللہ کے اندر کتنے بت تھے۔ یہ 3 کویشچن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ آیت آپ کو الگ سے بھی آ سکتی ہے، آپ کو آیت لکھی ہوئی آ سکتی ہے، آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہوگا، یا یہ آ سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب
بتوں کو توڑ رہے تھے ٹھوکر مار کر، تو اس وقت کیا کہہ رہے تھے، کون سی آیت پڑھ رہے تھے، تو وہ آپ کو آیت لکھنا ہوگی۔ یہ شارٹ کویسچن بنتا ہے آپ کی ایکسرسائز کے اندر موجود ہے۔ شارٹ کویسچن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو ٹھوکر مارتے ہوئے کیا فرماتے جاتے تھے؟ ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ تو اس کا آنسر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے ادھر تک۔ تو یہ شارٹ کویسچن آپ نے کاپی کے اوپر لازمی لکھنا ہے، آیت بھی لکھنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی۔ آپ کو کسی بھی لحاظ سے اس کویسچن آ سکتا ہے، اکیلا ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، آیت لکھی ہوئی آ جائے، کویسچن یہ پوچھا جائے، تو آپ نے اس کے آنسر کے اندر یہ مکمل لکھنا ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے۔ قریش مسجد حرام کے باہر باندھے، ہاتھ باندھے کھڑے تھے، مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قریش سے فرمایا قریش کے لوگوں کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو وہ بولے اچھا، یعنی بہت اچھا کرنے والے۔ آپ شریف بھائی کے اور شریف صاحبزادے ہیں، آپ شریف بھائی ہیں، کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی کریم بیٹے کے، یعنی آپ کا باپ بھی اچھا تھا، آپ کے یعنی بھائی بھی، یعنی آپ ہمارے جو ہے نا وہ ایک مکہ کے اندر رہنے والے ہیں، تو آپ شریف بھائی ہیں اور شریف باپ کے صاحبزادے ہیں، یعنی شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے خطاب شروع ہوتا ہے، کویسچن ہے آپ کی ایکسرسائز کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے خطاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، یعنی آج تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہیں سب کو معاف کیا۔ تو یہ ہے آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں، مطلب کہ آپ کے قریش نے یہ جو الفاظ کہے ہیں کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں، تو یہ مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام، کیونکہ انبیاء جو ہیں وہ آپس میں ایک بھائی، دینی بھائی کے لحاظ سے کہہ لیں، ایک جیسے اکثر لفظ بولا جاتا ہے پیر بھائی، یہ میرا پیر بھائی ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کا رہن سہن یا جن کی تبلیغ، جن کا مقصد ایک ہو، تو آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، تو ہمیں بھی امید ہے کہ آپ اچھے ہیں، ایسے ہی کریں گے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر یہی فرمایا کہ قریش سے خطاب کرتے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پہ کوئی سرزش نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کا آنسر آپ لکھیں گے کاپی کے اوپر۔ آگے اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا، خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ آپ کے یعنی آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ آج کے کویسچن 1 2 3 4 5 تقریباً 5 کویسچن ہیں آپ کے۔ آپ ویڈیو کو ریوائز کر کے دیکھ لیں، بیک کر کے دیکھ لیں۔ شارٹ کویسچن آپ کی ایکسرسائز کے آج جو ہے نا وہ 2 کویسچن تو یہ لکھوائے گئے ہیں، اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، باقی اور بھی اضافی کویسچن بنتے تھے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ڈیلی بیس کے اوپر کام کر رہے ہوں گے اور صاف اور خوش خط کر کے لکھ رہے ہوں گے، نامکمل کام نہیں کرنا۔ کل انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز، اس میں جو کویسچن کے نشانات رہتے ہیں یا خالی جگہ فل ان دی بلینکس ہیں، تو وہ میں ان کے نشان لگا دوں گا، تو یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔